ہماری بہن کی گزارش یہ ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں نا، تو پتہ کریں، موبائل تو ہے نا، تو یوٹیوب آن کریں، موبائل ہے یوٹیوب آن کریں. نہیں نا، ویڈیو دیکھی 3 سے 4 دفعہ دیکھی، یا شاید میں پشتو نہیں سمجھتا اس لیے سمجھ نہیں آئی. تو ٹرانسلیٹ کرو کسی، اب میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا دوں گی، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں گی اور آپ کو بتا دوں گی. صوبیہ شہد آپ کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو یہ تفاضات رکھیں کہ آپ کا اسمبلی میں یہ رویہ رکھا گیا؟ بالکل، میں نے ان کو سب بتا دیا ہے، اور میں قانونی طور پہ اس کے خلاف جاؤں گی، اور جو بھی آئے گا، اور جو بندہ بھی آئے گا، اور جو شہباز شریف نے کیا کہا آپ کے کرے گا، جیسے کہ یہ بھائی ابھی ہراسمنٹ کر رہا ہے، جو بھی ہمارے، اور میں نہیں، یہ ہراسمنٹ ہے، اٹ از ہراسمنٹ، اٹ از لائک ہراسمنٹ، یو نو ایوری تھنگ، بٹ اٹ از ہراسمنٹ یو آر ڈوئنگ ود می، اینڈ بٹ آئی ایم ویری اسٹرانگ، آئی ایم ناٹ، You are strong, I am strong, and I'm show everyone, man, you how to deal a woman and how to ask the question. You are very strong ماشاءاللہ، لیکن آپ سے سوال پوچھا ہے، اس ویڈیو کا نہیں پتہ. You no, آپ لوگ جس طرح کر رہے ہو it is wrong. اچھا صوبیہ شہباز شریف کی بات شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے. جا مرا جا، بھی تعلیم کو دیکھو. میں نے صاحبہ سے سوال پوچھا، وہ کہہ رہی ہے کہ سوال پوچھنا ہیرسمنٹ ہے کہ، اور یہ خصوصی مناظر آپ نے دیکھے. صوبیہ شہد جو کہ بہت جذباتی مناظر رکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھیں، بلکہ یہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں سے بھی انہوں نے کہا کہ دیٹس کالڈ ہراسمنٹ. آپ سوال کرنا بھی صحافیوں کے لیے ہراسمنٹ بن گیا ہے. نہیں، ویری شاؤٹڈ، میں نے اس کی بڑی شاؤٹڈ آواز سنی کہ ایک القابات کون سے تھے، میں نے تو نہیں سنی ویڈیو. نہیں، ایسے کوئی القابات میں نے بھی نہیں سنے. ایز اے جرنلسٹ میں اگر بات کروں، دیکھیں یہ اس طرح کا رویہ جو ہے نا، ایک صحافیوں کو بھی ہراس کرنے کے برابر ہے. وہ خود کہہ رہی ہے کہ مجھے ہراس کرا. یہاں پہ کتنے کے لوگ کھڑے تھے، پورا فلور دیکھ رہا ہے، کس نے کیا، کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے اس کو فیل ہو کہ یہ شاؤٹڈ ہے. جی، لوٹے کا جو ورڈ یوز کیا گیا تھا وہ آج سے بڑا پرانا ورڈ ہے. ہمارے استاد جی صوبیہ شاہد صاحبہ سے سوال پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں سوال پوچھ کر آپ ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ انہیں پتہ نہیں، اب میں سچویشن نہیں سمجھ سکا کہ صحافی کی بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے نہیں. وہ کہہ رہی ہے مجھے چند القابات سے نوازا گیا جب انہیں وہ جوتے اور لوٹے مارے گئے. میں نے ان سے پوچھا کہ کون سے القابات سے، چونکہ میرے ویڈیو ہم نے کئی بار دیکھی ہے تو اس میں ہمیں کچھ سنا ہی نہیں دیا گیا. وہ کہتی ہیں آپ ہراسمنٹ کر. نہیں، وہ القابات اب کیسے آپ کو بتاتی آپ نے؟ نہیں، آپ نے کچھ ایسے الفاظ سنے تھے؟ میں نے سنے نہیں نا. اگر وہ کلیم کر رہی ہیں تو شاید ادھر کچھ ایسا یہ بھی ہوا ہو. ہاں تو چلیں، وہ تو کلیم کر رہی ہے آپ کے اور ہمارے کیمرے اور مائک سے دور رہا ہو. میں بھی یہ پاسبلٹیز ہو فرض کریں، جی فرض کیجئے کسی نے کوئی گالی دے دی ہو، وہ آپ کو کیسے بتائیں کہ مجھے کیا گالی؟ کم از کم اسے سر انٹرپریٹ کر کے اسے دوسرے الفاظ میں بتایا تو جا سکتا ہے کہ وہ ابیوز کر رہے تھے، لیکن کیا گالی کا وہ کیا بتائیں. کم از کم یہ کہہ سکتا ہے مس بیہیو کیا ہے. باقی آپ ٹھیک ہے. جب اس میں وزیر اعظم پھر بن گئے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ صحافت کیسی رہے گی؟ عمران ریاض گرفتار ہیں، اسد طور گرفتار ہیں، اور یہ وہی وزیر اعظم جو کہتا ہے کہ عمران ریاض کو میں جانتا نہیں، وہ کون ہے، کون سا وہ کدھر تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں. میرے پاس ایک اور بھی خبر ہے. یہ اسد طور صاحب نے آج اشعار پڑھے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کتنا ڈٹ کے کھڑے ہیں. ادھر عمران ریاض دوبارہ اٹھائے گئے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی اگر سپیس کوئی بچی تھی تو اب وہ بھی نہیں بچی ہے. یہ آپ یہ دیکھیے کہ ملک میں وزیر اعظم جو ہیں وہ کتنے بااختیار ہوں گے، جہاں اسد طور جو ہیں، اور کس قدر یہ خطرناک بات ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے، آزادی اظہار رائے کے لیے. کس قدر یہ خطرناک بات ہے کہ اسد طور جیسے جرنلسٹ جو ہیں، وہ کل حنیف صاحب نے ان پہ کالم لکھا BBC نے. انہوں نے کہا کہ وہ ایسا دیوانہ ہے جو اسلام آباد کے گاؤں میں اگر وہ دیوانہ نہ ہو تو یہ گاؤں نامکمل ہے. تو یہ خوبصورت ترین الفاظ لیجنڈری حنیف صاحب نے ان پہ کہے. اختیار وزیر اعظم ہے یہ. جب آپ کا کیمرہ اور آپ کا مائک جو ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم کتنا بااختیار ہے. زبردست. سمپل یہ بات ہے.